السلام علیکم۔ میں سجاد احمد، دی ارکم ایجوکیشنل اسکول ٹنڈوجام کا پرنسپل۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، اور خصوصاً تعلیمی اداروں پر پاکستان میں سب سے بڑا لاک ڈاؤن ہے اور طویل ترین لاک ڈاؤن ہے، اور یہ کب تک چلے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، بلکہ 1 سال ہو چکا ہے۔ تعلیمی اداروں پر مسلسل لاک ڈاؤن ہے، کبھی 2 مہینے کا، کبھی 6 مہینے کا، کبھی 1 مہینے کا۔ اور اس دوران دنیا بھر میں تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان میں بھی تعلیمی سسٹم میں یہ تبدیلی آئی کہ ہم آن لائن سسٹم کی طرف چلے گئے۔ اب دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے، نیٹ کا سسٹم ہے، ہر شخص انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، موبائل، واٹس ایپ، زوم، ساری اپلیکیشنز کی معلومات ہے، نالج ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر لوگوں کو معلومات ہے، اویئرنیس ہے، لیکن اکثریت جو پاکستان کی دیہی علاقوں میں رہتی ہے انہیں انٹرنیٹ کی، آن لائن سسٹم کی، حتیٰ کہ شہر میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو آن لائن سسٹم کی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں آن لائن ایجوکیشن جب پاکستان میں اسٹارٹ ہوئی تو بہت ساری مشکلات آئیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آن لائن ایجوکیشن دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ 100 اسٹوڈنٹ ہیں تو 5 سے 10 اسٹوڈنٹ آن لائن کلاس لے رہے تھے، 90% آن لائن نہیں لے رہے تھے، انہیں معلومات نہیں تھی، نالج نہیں تھی۔ ہم نے کیا ڈیفرینٹ کیا ہے، دی ارکم ایجوکیشن سسٹم نے ایک یوٹیوب چینل بنایا، ایک یوٹیوب چینل بنا کر اس پر سبجیکٹ وائز ویڈیوز اپلوڈ کی کہ آپ کسی بھی وقت دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ٹائمنگ میں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ پوری کلاس ٹیچر لے رہی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے معلومات لے سکتے ہیں، بچے کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں جس طرح بچے کلاس لیتے ہیں، اور بچے آرام سے اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو ہوم ورک دینے کا سسٹم شروع کیا، بچوں کو ہوم ورک دیا جائے تاکہ بچے گھر پر کام کریں، کلرنگ کریں، بچے ڈفرینٹ ورک کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ویڈیوز بنا کر سبجیکٹ وائز، جیسے ہی ہمارے پاس ایک بک ہے اور یہ پیج ہیں، ان کی ہم نے ویڈیوز بنائی اور بنا کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دی۔ ہم نے گروپ بنا دیے، کلاس E1، E2، E3، 1، 2، 3، 4، 5 ڈفرینٹ ہم نے گروپس بنائے واٹس ایپ کے، اس پر واٹس ایپ کر دی۔ واٹس ایپ تقریباً لوگ یوز کرتے ہیں، لوگوں کو زوم کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی زوم یوز نہیں کرتے، آن لائن اپلیکیشنس یوز نہیں کرتے۔ واٹس ایپ گروپ بنائے، واٹس ایپ پہ ہم نے گروپ بنا کے اس پہ سینڈ کریں ویڈیوز کہ جب آپ فری ہوں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ چیک کر سکتے ہیں، جب آپ کا انٹرنیٹ کا پیکیج ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو ٹیوشن کی سہولت دی کہ بچے ہفتے میں 3 دن 4 دن بچے ٹیوشن 1 گھنٹہ ٹیوشن لے کر اور بچے اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔ اسکول بند ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں پرمیشن نہیں ہے تعلیم دینے کی، لیکن ٹیوشن پر پابندی نہیں ہے۔ تو ہم نے ٹیوشن کا سسٹم بنایا کہ بچوں کو 1 گھنٹہ روزانہ، ایک بچے کو ہفتے میں 4 دن ٹیوشن دی جائے، تو وہ بھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تو 5 ڈفرینٹ طریقوں سے ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر ہمارا سافٹ ویئر سسٹم ہے، وہاں پر بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان چیلنج کا پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا۔ یہ ہمیں یہ فخر ہے، ٹنڈوجام میں دی ارکم ایجوکیشنل اسکول میں رمضان چیلنج کا پروگرام چل رہا ہے۔ دی ارکم ایجوکیشنل اسکول یوٹیوب کے تھرو بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے۔ دی ارکم ایجوکیشنل اسکول ٹنڈوجام ہوم ورک کے تھرو بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے۔ دی ارکم ایجوکیشنل اسکول ٹنڈوجام واٹس ایپ کے تھرو بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے، سافٹ ویئر کے تھرو ایجوکیشن دے رہے ہیں، ٹیوشن کے تھرو، ہوم ٹیوشن کے تھرو بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ ہر وہ ذرائع ہم نے استعمال کیے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہیں ہو۔ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جن کے پاس واٹس ایپ کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، تو ہم نے ان کے لیے ٹیوشن کا سسٹم رکھا تاکہ بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس
الحمدللہ تربیت کا ایک سسٹم موجود ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم آج سے پہلے نہ کہیں تھا، اور اگر ہے تو صرف ہمارے پاس ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک تربیت کا پورا ایک سسٹم ہے تربیت کا، اور ہمارے کریکولم میں یہ موجود ہے۔ یہ تربیت کی بکس ہیں، اور اس میں بچے کو کیا کام کرنے چاہیے۔ اگر آپ نے پلگ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے مدد لینی ہے، اسی طرح سڑک کراس کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے سڑک کراس کرنی ہے، اسکول وین میں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری نالج دی گئی ہے۔ آگ سے کیسے بچنا ہے، آگ لگ جائے اگر کہیں تو کس طرح آپ نے بچنا ہے، اجنبی سے آپ نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کیسے حفاظت کرنی ہے، صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے، کون سی چیزیں آپ کو صحت مند بناتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں، بیمار کرتی ہیں۔ ورزش کرنی ہے آپ نے، ڈفرینٹ ٹائپ کی ورزش ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ اذان کے آداب، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کرنا ہے، ان کے آگے سے نہیں گزرنا، خاموش رہنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا۔ اکثر بچے مسجدوں میں نماز کے وقت آگے سے گزرتے ہیں اور نماز خراب کر دیتے ہیں۔ خیال رکھنا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے اسکول کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں بچوں کی ایکٹیویٹیز کے تھرو۔ ہم بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ پھر اس میں کہ قرآن میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، قرآن میں کون سے پرندوں کا ذکر ہے، کون سے جانوروں کا ذکر ہے۔ تو یہ بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر پلگ لگانا ہے تو گھر پہ اپنے پیرنٹس سے ہیلپ لینی ہے، آپ نے آگ لگ جائے تو آپ نے کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر اجنبی، جیسے آپ باہر چیز لینے جا رہے ہیں یا کہیں رستے میں آپ کو کوئی مل جاتے ہیں، اجنبی ہیں وہ آپ کے لیے، ان سے آپ کو کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے اپنی یادداشت کو کیسے تیز کرنا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ طریقہ کار یوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میتھڈس ہم یوز کرواتے ہیں بچوں کو یادداشت کو تیز کرنے کے لیے۔ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ دونوں ہینڈ سے ہم لکھواتے ہیں، بچوں کو بیکورڈ لکھواتے ہیں تاکہ بچوں کی یادداشت تیز ہو۔ اس کے علاوہ ہم بچوں سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کھانا کیسے کھانا ہے، بچوں کو روڈ کیسے کراس کرنا ہے، بچوں کو گھر کا نمبر کیسے یاد کرنا ہے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا جو تعلیم کا سسٹم ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ دی ارکم ایجوکیشنل سسٹم نے اپنا تعلیمی سسٹم کو نہیں روکا۔ ہم مختلف ذرائع سے تعلیم کا سسٹم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسکول بند ہے مگر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ڈفرینٹ میتھڈ اختیار کر لیا ہے۔ اب اگر یہ لاک ڈاؤن 2 مہینے بھی چلتا ہے، 3 مہینے بھی چلتا ہے، تو الحمدللہ ہمارا تعلیمی سسٹم نہیں رکے گا اور یہ جاری رہے گا۔ اور ہمارے بچوں کو اس لیے بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس رٹافیکیشن نہیں ہے، رٹے کا سسٹم نہیں ہے۔ ہم آبجیکٹیوس پیپر لیتے ہیں، ہمارا آبجیکٹیو سسٹم ہوتا ہے، بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں، بچوں کو ہم رٹا نہیں لگواتے۔ جہاں جب رٹے کا سسٹم ہمارے پاس ہوگا تو بچے ٹینشن لیں گے، والدین ٹینشن لیں گے۔ ہم بچوں کو سلیبس نہیں دیتے کہ یہ رٹا لگا کر اور گھر سے آ جائیے گا، یہ 15-20 پیج کا سلیبس دے دیا، نہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کو آبجیکٹیوس ریئل کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور بچے ڈفرینٹ میتھڈ کے تھرو بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں رمضان چیلنج کا بھی یہی مقصد تھا، بچے گھر پہ رہتے ہوئے بھی ایکٹیویٹی کرتے رہیں، جو ہمارے ارکامائٹس ہیں وہ ایکٹیویٹیز سے دور نہیں ہوں، تو ہم ان سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہیں۔ پھر زوم کے تھرو ہم ڈفرینٹ بچوں کو تھرسڈے اور فرائیڈے والے دن انبیاء کرام سے ریلیٹڈ، اور اسی طرح ابھی جو فرائیڈے تھا اس میں غزوہ بدر سے ریلیٹڈ بچوں کو کلاس دی گئی۔
جمعرات اور جمعہ والے دن شام 4 بجے بچوں کو کلاس دی جاتی ہے، زوم پر آن لائن کلاس. اس میں کوئی نہ کوئی اچھی سٹوری ہوتی ہے، اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، صحابہ اکرام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، بچوں میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو، تو اس پر ہمارا سارا فوکس ہے. اور پیرنٹس سے مسلسل کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ہم. بچوں کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہم مستقل آن لائن دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ گھر پر رہتے ہوئے بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کو بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. ہمارے بچے لاک ڈاؤن میں بھی مکمل تعلیم